روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا، 57 افراد ہلاک، 170 زخمی ہو گئے، فوجی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ، روس نے یوکرین کے چرنوبل پلانٹ پر قبضہ کر لیا۔ یوکرین کے صدر کہتے ہیں پہلے روز کی لڑائی میں 137 افراد ہلاک ہوئے، مرنے والوں میں فوجی بھی شامل ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا قبضے کا ارادہ نہیں، بیرونی مداخلت کا سخت جواب دیں گے۔ 5 روسی جہاز اور 1 ہیلی کاپٹر گرا دیا، یوکرین کا رد عمل، وزیر خارجہ کا حملہ کو شکست دینے کا عزم، ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، فضائی حدود بند کر دی گئی۔ روس کے حملے کے بعد یوکرین سے لوگوں کی نقل مکانی، پولینڈ کی سرحد پر عوام امڑ آئے، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ یوکرانی نژاد آسٹریلوی فوجی خاتون آبدیدہ ہو گئی، کہا یقین نہیں آتا کوئی اتنا برا بھی ہو سکتا ہے۔ Time of war, people are not going to be vaccinated, they're not going to have a PCR test, but it's a war, you have to be human at some point, you've got to let people in. امریکی صدر نے روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا، بینک کے $250 ملین کے اثاثے منجمد، صدر بائیڈن نے کہا ماسکو نے بغیر کسی وجہ کے جنگ مسلط کی، روسی کمپنی کو گیس کی قیمت بڑھانے نہیں دیں گے، یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روس کے حملے پر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کا سخت رد عمل، کہا یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل نے صدر پیوٹن سے حملہ روکنے کی اپیل کر دی۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا روسی صدر امن کو موقع دیں۔ روس یوکرین جنگ پر عالمی منڈی میں مہنگائی، خام تیل $104 کا ہو گیا، لندن برینٹ کروڈ $60.19 اضافہ، امریکی تیل کا نرخ $96.94، سونا $1972 فی اونس ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر پیوٹن کی کرملن میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات، توانائی منصوبوں، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گفتگو۔ انہوں نے امید ظاہر کی پاک روس تعلقات کو مزید فروغ ملے گا، ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ روسی صدر کا وزیر اعظم عمران خان کو ظہرانا، دونوں رہنماؤں کی تقریباً 3 گھنٹے ملاقات ہوئی، دو طرفہ تعلقات اور مختلف امور پر گفتگو۔ روسی نائب وزیر اعظم کے ساتھ بھی بیٹھک، ماسکو کی مسجد کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعظم کا روس اور یوکرین تنازع پر افسوس کا اظہار، کہا تصادم کسی کے مفاد میں نہیں، سفارتکاری سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.72% ریکارڈ، اموات کی مجموعی تعداد 30,139 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے شارع فیصل میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اتار دیے گئے، پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے لائی گئی ٹرین پولیس لے گئی، کارکنوں نے ایئرپورٹ تھانے کے باہر احتجاج کیا۔ سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ بلوچستان کے علاقے سمبازا میں بھی کارروائی، 1 دہشت گرد ہلاک، ترجمان کے مطابق امن و استحکام متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں نہ پی کا ایکٹ سیشن 20 کالعدم قرار دیا جائے، آرڈیننس سے قوانین ڈریکونین بنا دیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، پی کا آرڈیننس بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اور بار کونسل کی درخواستیں۔ نون لیگ نے پی کا آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان یہ کالا قانون مخالفین پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، حکومت سب کو اندھا، گونگا اور بہرا بنانا چاہتی ہے۔ پی کا آرڈیننس کالعدم ہونا چاہیے، سیکشن 20 سے بہت مسائل پیدا ہوں گے، شہری رحمان کی فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا پیپلز پارٹی بھی آرڈیننس عدالت میں چیلنج کرے گی۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن سرگرم، آصف زرداری کی لاہور منصورہ آمد، امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے اعتماد کا ووٹ مانگ لیا، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ صحافی نے پوچھا کیا شہباز اور پرویز الہی شیروانی سلوا لیں، زرداری نے وکٹری کا نشان بنا دیا۔ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپوزیشن پہ تعاون کا تاثر درست نہیں، رہنما قاف لیگ مونس الہی کے اسپیکر قومی اسمبلی سے ٹیلی فونک گفتگو،
کہا ملاقاتیں سیاسی عمل کا حصہ ہیں، حکومتی پالیسیوں کے باعث ملک ترقی کر رہا ہے۔ حقوق سندھ مارچ میں متحدہ تحریک انصاف کا ساتھ دے گی، علی زیدی اور ایم کیو ایم کی اہم بیٹھک۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں زرداری اور بلاول مافیا سے نجات کا وقت آ گیا۔ خالد مقبول نے کہا ہمارے جھنڈے اتار کر پی پی اپنے پرچم لگا رہی ہے۔ مقتولہ نور مقدم کو انصاف مل گیا، عدالت نے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی، 8 لاکھ روپے جرمانہ۔ ریپ کیس میں 25 سال اور اغوا پر 10 سال قید کا حکم۔ اڈیالہ جیل کے ڈیتھ سیل منتقل کر دیا گیا، مالی اور چوکیدار کو 10 سال قید کا حکم۔ شہباز شریف کا نور مقدم فیصلے پر اظہار تشکر، کہا ظلم سے عوام کے جذبات مجروح تھے، عدل و انصاف سے معاشرے درست ہوتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے مقتولہ کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف ایم کیو ایم کی ریلی، آئی جی کو چارج شیٹ دے دی گئی۔ خالد مقبول کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم کے پیچھے بلاول ہاؤس ہے۔ کنور نوید کا آئی جی کو ہٹانے کا مطالبہ، خواجہ اظہار کے وفاق سے گیلے شکوے۔ مظفر گڑھ کے قصبے بصیرہ میں مٹی کا تودا گر گیا، 2 بھائیوں سمیت 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ مٹی کے ٹیلے پر کھیلتے ہوئے واقعہ پیش آیا، ریسکیو ورکرز نے راہیں نکال کر برسا کے حوالے کر دی۔